امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و منزلت، مقام و مرتبے کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب رموز خودی میں بیان فرمایا ہے، جس میں ایک مکمل باب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایما علی۔ مسلم اول جو سب سے پہلا مسلمان ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس دعوت کو قبول کیا، وہ مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ وہی شیر مردہ ہے، وہی مرد ہے کہ جس نے سب سے پہلا اسلام قبول کیا۔ کون سا علی؟ عشق را سرمایہ ایما علی۔ کون علی؟ وہ علی کہ عشق کے لیے جس کی ذات سرمایہ ایمان ہے۔ اگر ایمان چاہتے ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ ایمان کے درجے پر فائز ہو جائے، تو وہ سب سے پہلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دامن کو تھام لے، علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ تمسک کرے، علی علیہ السلام کی ولایت کے اندر آ جائے۔ وہ انسان ایمان کے دائرے میں داخل ہوگا، اور جس کے اندر ایمان داخل ہوگا وہ عشق کے اس کمال تک پہنچ جائے گا کہ جس کے بعد وہ انسان کمال کو پالے گا۔ عشق جس کے اندر آ جائے وہ خدا کا عشق، خدا کے رسول کا عشق اور خدا کے وسیع کا عشق، وہی عشق جس کا پہلا درجہ، پہلی سیڑھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ جو مومن، جو مسلمان ولایت امیر المؤمنین کو قبول کرتا ہے تو وہ ایمان کے درجے پر قائم ہوتا ہے، وہ ایمان کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان داخل ہو گیا تو وہ انسان درجہ بے درجہ کمال کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، اور جس کے اندر خدا کا عشق، خدا کے رسول کا عشق اور خدا کے وسیع کا عشق پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ انسان ایک کامل انسان بن جاتا ہے۔ پھر علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مرسل حق کر نامش بوتراب، حق ید اللہ خان در الکتاب۔ مرسل حق یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام بوتراب رکھا تھا، اور حق ید اللہ خان در الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر جس کو ید اللہ کا لقب سے نوازا ہے۔ یعنی یہاں پر دو القاب کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ ایک لقب جو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا بوتراب ہے، بوتراب یعنی مٹی کا باپ۔ علی علیہ السلام نے اس خاک کس طرح زمین کو اکسیر کر لیا، اس کو شکست دے دی، اس دنیا کو شکست دے دی، یعنی دنیا علی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس کو ید اللہ کا لقب سے نوازا ہے، ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، ہر کے دانا ہے رموز زندگی، سر اسماء علی دانن کے چیز۔ جو شخص چاہتا ہے کہ زندگی کے اسرار معلوم ہو تو وہ اسماء علی، علی علیہ السلام کے اسماء کے راز ان کو پالے۔ جس کے پاس اسماء علی کا راز مل گیا تو وہ زندگی کے راز سے واقف ہو جائے گا، زندگی کے راز سے اس کو علم ہو جائے گا، معرفت حاصل ہو جائے گی۔ جو چاہتا ہے کہ زندگی کی اس زندگی میں اس کو زندگی کا مقصد پتہ چل جائے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان اسماء کا راز معلوم کرے کہ ان اسماء کا راز کیا تھا۔ جس کو یہ راز معلوم ہو گیا وہ دراصل زندگی کے مقصد سے بھی واقف ہو جائے گا۔ شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گل تاریک را اکسیر کرد۔ شیر خدا یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس خاک کو اکسیر کر دیا، اس خاک کو تسخیر کر دیا، یعنی اس خاک کو شکست دے دی، اس دنیا کو شکست دے دی۔ اس دنیا نے چاہا کہ علی کو اپنے چنگل میں پھنسا لے، لیکن اس دنیا نے علی کو اپنے چنگل میں نہیں پھنسا سکی۔ اسی لیے امام علیہ السلام کے وہ اقوال جو کہ نہج البلاغہ کے اندر ذکر ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، یعنی اب یہ دنیا دوبارہ علی کی طرف رجوع نہیں کر سکتی، کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ علی کو دھوکہ دینے کے لیے اب اس دنیا میں کوئی ہمت باقی نہیں ہے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جا اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے دے، اب علی کو دھوکہ آپ نہیں دے سکتی۔ یعنی اس دنیا کو، اس خواب کو علی علیہ السلام نے تسخیر کر دیا۔ اسی تسخیر کرنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو بوتراب کا لقب دے دیا تھا، یعنی بوتراب یعنی مٹی کا باپ، یعنی علی اس مٹی کا باپ بن گئے، یعنی اس مٹی کا باپ یعنی اس دنیا کو علی نے شکست دے دی۔ پھر علامہ فرماتے ہیں: مرتضیٰ کا تیگ او حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تن است۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شمشیر کی وجہ سے حق دنیا پر روشن ہوا، حق دنیا پر قائم ہو گیا، حق دنیا میں پھیل گیا۔ وہ پھیلنے کا نتیجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس تلوار کی وجہ سے ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے اس خاکی بدن پر فتح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی یہ دنیا میں یہ بدن جو تقاضے کرتا ہے، مادیات کا جو تقاضا کرتا ہے، خواہشات کے جو تقاضے کرتا ہے، ہوا و ہوس کے جو تقاضے کرتا ہے، امام علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علامہ فرماتے ہیں کہ علی نے اس بدن کو، اس بدن کے تقاضوں کو، اس بدن کے خواہشات کو، ہوائے نفس کو شکست دے دی، اسی لیے امام علیہ السلام کو بوتراب کہا جاتا ہے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں: ہر کے در آفاق گرد بوتراب، باز کر اندس مغرب آفتاب۔ جو بھی انسان اس دنیا میں بوتراب بن جاتا ہے وہ سورج کو مغرب سے پلٹا دیتا ہے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں: از خود
آگاہی یداللہی کند، از یداللہ شہنشاہی کند، یعنی جو انسان اپنی معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ ید اللہ بن جاتا ہے تو وہی ید اللہ دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ بس یہ امام علی علیہ السلام تھے کہ جو علم و معرفت، اپنے علم و معرفت کی وجہ سے، کہ جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم سے نوازا، یعنی جس کو ید اللہ کا لقب دیا گیا، وہ ید اللہ دراصل اس کا مصداق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی ید اللہ تھا تو وہ علی کی ذات تھی، وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ پھر فرماتے ہیں، پھر علامہ فرماتے ہیں ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، اس کی ذات شہر علوم کا دروازہ بن جاتی ہے اور حجاز، چین اور روم کے لیے وہ مرکز بن جاتا ہے، علم کا مرکز بن جاتا ہے۔ علامہ دراصل اس شعر میں اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں کہ جس میں رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ ذات او دروازہ شہر علوم، علی کی ذات شہر علوم کا دروازہ ہے، کہ یعنی جس علم کے شہر میں اگر حجاز والے داخل ہونا چاہتے ہیں، چین والے داخل ہونا چاہتے ہیں، روم والے داخل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے دروازہ علی سے گزرے، پھر اس کے لیے شہر، علم کے شہر میں قدم رکھنا نصیب ہوگا۔ تو آج ایسا ہی ہے، اگر نہج البلاغہ دیکھا جائے، دراصل شہر علم کا باب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں، وہ خطبات ہیں، وہ فرمودات ہیں، وہ مکتوبات ہیں کہ جن کے ذریعہ آج دنیا ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہے۔ یہی وہ علوم تھے کہ جن کی بدولت آج دنیا ترقی کر رہی ہے۔ جنہوں نے اس دروازے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، وہی علم کے شہر تک پہنچ گئے اور اس علم کے دروازے سے داخل ہو کر اس شہر علم میں داخل ہو گئے اور وہاں سے علوم حاصل کر لیے۔ یہی وہ شہر علوم کا دروازہ علی کی ذات ہے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کھا گشتن مذہب پروانگیز، آگرہ اب شوق این مردانگیز۔ خاک ہونا یہ پروانے کا مذہب ہے اور خاک کا باپ ہونا یہی مردانگی ہے، یعنی جو انسان اس خاک کے سامنے پروانہ بن جاتا ہے تو یہ خاک اس انسان کو خاکستہ کر دیتی ہے، اس کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ لیکن جو انسان اس خاک کے سامنے بوتراب بن جاتا ہے، اس مٹی کا باپ بن جاتا ہے، اس کو تسخیر کر لیتا ہے، تو وہی مردانگی اس کے اندر آ جاتی ہے جو مردانگی علی ابن ابی طالب نے سکھائی ہے۔ یعنی علی کا مذہب اس مٹی کے سامنے کبھی بھی پروانے کی طرح نہیں تھا۔ علی کا مذہب، علی کا طرز زندگی، علی کا رہن سہن ایسا تھا کہ جس کے اندر مردانگی تھی، ہمت تھی، طاقت تھی، اور اس طاقت اور ہمت کی وجہ سے، اس قوت کی وجہ سے علی نے اس خاک کو تسخیر کر لیا تھا۔ بس جو بھی پیرو علی ہے، جو بھی علی کو چاہتا ہے، جو بھی علی کی ولایت میں آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مٹی کے سامنے پروانہ نہ بنے بلکہ اس مٹی کا باپ بن جائے، اس مٹی کو تسخیر کر لے۔ جو انسان اس مٹی کو تسخیر کرتا ہے وہ انسان بوتراب بن جاتا ہے، پیروئے بوتراب بن جاتا ہے۔ اس مٹی کا باپ بننے سے مراد یہ ہے کہ انسان اس مٹی سے بنا ہوا جسم کی خواہشات، ہوا ہوس، تقاضے، بیجا تقاضے، غیر ضروری تقاضوں کے پیچھے نہ پڑ جائے، نفس کے پیچھے نہ پڑ جائے، بلکہ اس بدن کو اپنے ارادے کے تحت چلائے۔ جو ارادہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اس ارادے کے ذریعے حدود الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے، احکام الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انسان اس بدن کو اپنے ارادے کے ماتحت کرتا ہے، وہی بوترا بن جاتا ہے، وہی پیروئے بوترا بن جاتا ہے، وہی پیروئے ید اللہ بن جاتا ہے، وہی پیروئے وجہ اللہ بن جاتا ہے، وہی پیروئے عین اللہ بن جاتا ہے، وہی انسان ولایت امیر المؤمنین میں آ جاتا ہے۔ جو انسان ولایت امیر المؤمنین میں آ جائے وہ اس تاریک اور سیاہ فتنوں سے نجات پاتا ہے، اور نجات کا واحد ذریعہ ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہی ولایت امیر المؤمنین کہ جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم اسلام کے لیے فرض کیا تھا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان خم، غدیر خم میں اعلان فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یعنی میں جس کا سرپرست ہوں، جس کا حاکم ہوں، جس کا مولا ہوں، جس کے اوپر میری سرپرستی ہے، میری حکمرانی ہے، اس انسان کے اوپر علی کی بھی حکمرانی ہے، علی کی بھی سرپرستی ہے، اور علی بھی اس کا مولا ہے۔ بس علی کی ولایت دراصل رسول اللہ کی ولایت ہے، اور رسول اللہ کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ جو علی کی ولایت سے انکار کرے تو وہ رسول اکرم کی ولایت سے انکار ہے، اور جو رسول اکرم کی ولایت سے انکار کرتا ہے تو وہ خدا کی ولایت سے انکار کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔